اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع تھوڑا سا پرانا ہو گیا کیونکہ 3-4 دن میں بیمار رہا ہوں، نہیں کر سکوں۔ اس جو وائرس چلا ہوا ہے نا خشک سردی کا، اس کی وجہ سے الحمدللہ 76 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 77واں سال شروع ہے، اور اللہ کی کرم نوازی ہے کہ تھوڑا بہت ٹک ٹک لگی رہتی ہے، لیکن بے شک اللہ نے بہت اچھی صحت دی ہوئی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے سب، اور آپ سب کی دعائیں ہیں۔ تو میرا آج کا موضوع ہے سڈنی آسٹریلیا میں 16 یہودیوں کو ناحق مار دیا گیا، اس پہ بات کروں گا، اور پوری دنیا چیخ اٹھی، اس کی وجہ کیا تھی اس پہ بات کروں گا، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں کوئی آواز بلند ہوتی ہے اس پہ بات کروں گا، اور سہیل آفریدی کے منشیات کے اڈوں پر حملہ، اس پہ بات کروں گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، ہم سب الحمدللہ اللہ کی مدد سے ایک فیملی ہیں۔ میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب میرے لیے ٹائم، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالتے ہیں، میرے ولاگ کو سنتے ہیں، گروپوں میں شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو باقی جو لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، جو نہیں دیکھتے ہیں اللہ ان کا بھی بھلا کرے، اور جو دیکھتے ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، تمام مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر قرض میں ہے تو اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرمائے۔ جن کی بچیاں جوان گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور اچھے نیک لوگوں میں ان کے رشتے ہو جائیں۔ اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو سردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے غیب سے مدد فرمائے اور رحمت کی بارش برسائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں، گروپ کوشش کیا کریں کہ پراپر طریقے سے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ورنہ کمپیوٹر ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو کو دیکھیں، پھر لائک کریں، کامنٹس کریں، اور پھر چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سپر کمپیوٹر ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ سڈنی آسٹریلیا میں یہودیوں کی کوئی مذہبی رسومات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ 1-2 مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ فوراً سب سے پہلے اسرائیل میں کے اخبار نے خبر دی، اسرائیل پوسٹ کے نام سے اخبار ہے، اس نے خبر لگائی، ان کے چینلوں نے خبر دی۔ جی تو میں بات کر رہا تھا، بیچ میں وہ پھیری والا آ گیا تھا۔ روڈ کے کنارے گھر ہو تو یہ تو پھر مشکلات آتی ہیں نا۔ تو
اس میں دیکھیں فوری طور پہ اخبار ہے اسرائیل کا یروشلم پوسٹ، اس نے فوراً خبر لگا دی کہ دونوں دہشت گردوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس کے بعد پھر انڈیا کے ہر ایک چینل نے اس کو نشر کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیقات کیے کہ بھائی اس کا تعلق، ان کا تعلق کس سے ہے۔ بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی وہ باپ بیٹا ہے اور دونوں کا تعلق انڈیا سے ہے، ہیں مسلمان، تعلق انڈیا سے ہے۔ اور ایک کو اچھا یہ نقصان 16 لوگوں کا نقصان، قتل دیکھیں جی، ناحق قتل قتل ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ہو چاہے 100 ہو، میں اس چیز کی حمایت نہیں کرتا ہوں۔ ناحق کسی پرندے کو بھی جان لینا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہوتا ہے، نہیں ناحق کسی کو نہیں مارنا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے یہ نقصان بہت زیادہ ہونا تھا۔ اگر ایک مسلمان بیچ میں آیا، اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک کو قابو کر دیا، اس سے گن چھین لی۔ اگر دونوں لگاتار، ایک نے 16 فائر کیے، 16 لوگوں کو مارا ہے، تو اگر دونوں فائر کرتے تو پھر بہت زیادہ تعداد بڑھ جانی تھی۔ تو اس کو خود بھی 2 گولیاں لگی ہیں، اس کا تعلق شام سے ہے اور وہ وہاں پہ یہ پھل فروٹ بیچ رہا تھا۔ تو دیکھیں بچانے والا بھی تو مسلمان ہے، اس کو وہاں پہ قومی ہیرو کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو بقایا جو ہے نا، اگر وہ ایک زندہ نہ بچتا تو یہ تو الزام سیدھا پاکستان پہ انڈیا نے اور اسرائیل نے لگا دینا تھا۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے اس کا تعلق انڈیا سے نکلا، اور پوری دنیا میں ایک تھرتھلی مچ گئی کہ 16 یہودیوں کو مار دیا گیا۔ ہر بندے نے، پوری دنیا چیخ اٹھی۔ وہ اللہ کے بندو، انسان تو سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی غریب امیر نہیں ہے۔ وہاں پہ جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ بھی تو انسان ہیں، وہاں پہ جو معصوم بچے آپ لوگوں نے اتنے ہزاروں کی تعداد میں مار دیے ہیں وہ بھی تو مسلمان تھے۔ میں اس چیز کی حمایت نہیں کرتا ہوں کہ یہودیوں کو کیوں مارا گیا، غلط ہوا ہے، نہیں مارا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بغیر کسی عام شہری تھے، بغیر کسی قصور کے، وہ تو نہیں لڑ رہے تھے، یا وہ تو نہیں مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ یہ غلط ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن امتیازی سلوک دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کو چیخ و پکار مچ گئی کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گیا، یہودیوں کو مار دیا گیا۔ اسرائیل نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ میں بدلہ لوں گا۔ اب لینا انڈیا سے بدلہ، اس پہ قائم رہے، لے انڈیا سے بدلہ۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے کہ وہاں پہ تقریباً 70,000 مسلمانوں کو ناحق مار دیا گیا غزہ میں، اور ٹوٹل فلسطین میں جو ہے نا وہ کروڑوں کے حساب سے ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ آیا وہ بھی تو انسان ہی تھے، ان کا بھی تعلق تو مسلمانوں سے ہی ہے، لیکن تھے تو انسان نا۔ کیا مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا ان کا خون لال رنگ کا نہیں ہے؟ کافروں کا لال رنگ کا تو مسلمانوں کا بھی تو لال رنگ کا ہے۔ اب عربی بھی سارے چیخے ہیں، ہر بندہ چیخا ہے، یورپی ممالک سارے چیخے ہیں، ان کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، یورپ نے پھر بھی اٹھائی، عربیوں میں سے تو بہت کم لوگوں نے اٹھائی ہے۔ اس چیز کا مجھے دکھ ہے، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب سہیل افریدی کی طرف۔ کے پی کے میں سہیل افریدی کا جدھر گھر ہے ادھر آپریشن شروع ہو گیا ہے، اس کے گاؤں میں، اور وہاں پہ پاک فوج نے چن چن کے ان اڈوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا جو منشیات کے اڈے تھے، جہاں سے منشیات پورے ملک میں سپلائی ہوتی تھی، اور
انہیں منشیات کے پیسوں سے بعد میں دہشت گردی کے لیے اسلحہ خریدا جاتا تھا اور دہشت گردی میں وہ پیسہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ ہدایت دے، ایسے لوگوں کو چنتے وقت دیکھا کریں کہ یہ کون ہے، دہشت گردوں کو یا منشیات فروشوں کو مت منتخب کیا کریں۔ اللہ پٹھانوں کو ہدایت دے، یہ جاہل قوم ہے، 99% اس میں جاہل ہے، 1% پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔